میرے نبی کے اخلاق کہ میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میرا بول چال ڈھال رفتار گفتار وہ محمدی نظر آئے، سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کے ساتھ عزت ملتی ہے، دیانتداری کے ساتھ عزت ملتی ہے، انصاف کے ساتھ عزت ملتی ہے۔ جس دیش کا وکیل بے گناہ کو 302 میں پھانسی پہ چڑھوا دے، اور جس دیش کا جج پیسے لے کر بے گناہ کو پھانسی کی سزا دے دے، اور جس دیش کا مدعی جان بوجھ کے بے گناہ کی FIR میں نام دے کر اسے میں جیلوں میں جاتا ہوں، کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ گئے۔ جس نے FIR کٹوائی وہ پکڑا گیا، جس وکیل نے وکالت کی برباد ہو گیا، جس جج نے پیسے لے کے فیصلہ دیا برباد ہو گیا۔ میرے دیش میں تو انصاف بھی بک جاتا ہے، تو میں سیاستدانوں کو کیا رہوں؟ میرے دیش کا ڈاکٹر نہیں ہے، تاجر ہے۔ وہ گاہک وہ مریض کو دیکھ کے ایز اے گاہک آ گیا، کسٹمر آ گیا۔ ڈاکٹر ختم ہو گئے۔ جب میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے 60s میں، تو ڈاکٹر کا ایک امیج تھا اس سے بھی بلند کہ وہ مسیحا ہوتا تھا۔ لالچ یہ نہیں کہ ان میں وہ کمائی نہیں کرتے تھے، فیس نہیں لیتے تھے، ارے وہ وحشی نہیں تھے، وہ جانور نہیں تھے، انسان تھے۔ آج سفید کوٹ میں کالے دل والا پھر رہا ہے، جس نے مریض کو لوٹنا ہے، مر جائے اس کی بلا سے، مریض کو لوٹنا ہے۔ چلو ڈاکٹر ناراض ہو جائیں گے، وکیل ناراض ہو جائیں گے، میرے دیش کا مسجد کا ممبر بھی برباد ہے۔ ایسے خطیب بیٹھے ہیں جو امت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، انہیں امت پنے سے نکال کر انہیں فرقوں میں بانٹ رہے ہیں، ان میں نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے دست و گریباں کر رہے ہیں، ان کو مرنے تک پہنچا رہے ہیں، دین پیش کرنے کی بجائے۔ اور ان کے منہ سے دین نہیں نکلتا، ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ چلو میں اپنی برائی کرتا ہوں تاکہ ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائیں، وکیل ناراض نہ ہو جائیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ دنیا کا سب سے بڑا زوال ہے، یہ بچے نوجوان بچیاں سن لو میری بات، دنیا کا سب سے بڑا زوال قیامت ہے کہ ہر شے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ میرے رب کی قسم قرآن ہلا کے رکھ دیتا ہے اگر اس کے ترجمے کا پتہ ہو۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت۔ قیامت اس کائنات کا سب سے بڑا زوال ہے کہ اللہ زیر و زبر کر دے گا پوری کائنات۔ کیسے ہے؟ سنو اپنے نبی کی زبان، یا رسول اللہ متی تقوم الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ بیٹیاں سن لیں غور سے، بیٹے بھی، یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ تو میرے نبی نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، بہت سی ماؤں کا دل دکھے گا۔ میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا مت آ جائے؟ بیٹے نہیں کہا کہ بیٹے تو کرتے ہی رہتے، لیکن جب بیٹیاں بھی بدتمیز ہو جائیں گی اور ماؤں کے سینے میں تیر ماریں گی تانے کے طنز کے۔ میرے رب کہتے جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا اور قیامت آئے گی، اور جب سب زنا شراب پھیل جائے گا قیامت آئے گی، یا رسول اللہ کروڑوں درود و سلام آپ پر۔ آپ کہہ رہے ہیں سن رہی ہو یہ چیز ساری، تمہاری مائیں بھی بیٹھی نظر آ رہی، جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا مت آ جائے گی، کہ جب بد اخلاقی آئے گی تو کیا مت آئے گی، جب بد اخلاقی آئے گی تو بگاڑ آئے گا۔ ریڑھی والا جو گندے سے بیچ رہا ہے،
وہ سمجھتا ہے میں صرف اپنے پیسے بنا رہا ہوں. ارے پورے ملک کو آگ لگے. آپ صرف سیاستدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ارے میرے بھائیو، میں ایک دفعہ صبح نماز کے بعد واک کے لیے نکلا، واپس آ رہا تھا، مجھے ایک بڑے میاں نظر آئے ریڑھی پر کھڑے ہوئے، سفید داڑھی سفید پگڑی. ریڑھی والے عام طور پہ ایسے نہیں ہوتے ہیں نا، تو میرے دور سے وہ نظروں میں جچ گئے. جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو یوں دیکھا، ویسے بھی مجھے اچھے لگ رہے تھے، سفید لمبی داڑھی سفید پگڑی. تو میں نے دیکھا وہ یوں کھڑے تھے ایسے، یہاں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ انہوں نے وہ پیٹی پہ رکھا تھا ایسے، اور روئے جا رہے، ایسے آنسو گر رہے تھے جیسے برسات کی برکھا ہوتی ہے ایسے. میں ذرا پریشان ہو گیا کہ یہ بابا جی سفید نورانی کیوں رو رہے ہیں. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی خیریت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے میرے سامنے سیبوں کی ریڑھی ایسے پلٹ دی، سارے سیب ریڑھی پر بکھر گئے. اوپر کی لیئر سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے ادھ گلے تھے. کوئٹہ سے سیب آیا، یہ پیٹی لگانے والا ایک ادنا مزدور اور اس باغ کا خریدنے والا ایک میڈیوکر اور اس کا بیچنے والا بھی ایک متوسط. کوئی وزیر اعظم نہیں یہ کر رہا، وزیر اعلیٰ نہیں کر رہا، کوئی 22 گریڈ کا سیکٹری نہیں کر رہا ہے، لیکن اس نے کس کو جا کے ہٹ کیا کہ ایک نیک شریف غریب آدمی کا سینہ چیر لیا اور اس کے آنسو یوں کر کے کہنے. میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا ہے اور ہر دفعہ میرے سامنے اس کا چہرہ آتا، میرے آنسو آ جاتے. وہ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی، اس کی بہت نے ایسے مجھے چیر لیا، بیٹا میں بہت غریب آدمی. میں ایک پیٹی سیب لاتا، وہ عصر تک بک جاتا. شام کو میں تازہ آٹا لے کر اپنے بچوں کے لیے گھر جاتا. آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھینی. جس قوم کی پستی یہاں تک پہنچی ہو، میں کس کس شعبے کا گلہ کروں. میری تو مسجد کا سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی برا نہ، پانچوں انگلیاں برابر ہیں. بڑے اعلیٰ وکیل بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ جج بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ علماء بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ مزدور بیٹھے ہیں. لیکن اندھیری رات ٹمٹماتے چراغ اندھیروں کو دور نہیں کرتے. چراغ کی لو سے کمرے کا اندھیرا دور نہیں ہوتا ہے. مائیں سینہ کلیجے جلوا کے بیٹھی ہیں، باپ اپنی اولاد سے عزتیں گنوا کے بیٹھے ہیں، بازار کے تاجر جھوٹ کو تجارت بنا کے بیٹھے ہیں، دھوکے کو فراڈ کو ملا. جو سارے پاکستان کی سڑکیں کس نے برباد کی؟ انجینئروں نے برباد کی. چند ٹکوں پہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی موت کے ذمہ دار بن گئے. یہ کیسے اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ کس طرح قبر میں جائیں گے؟ ان کا ضمیر انہیں سونے نہیں دیتا. حلال کا کھانے والا بھوکا بھی سوئے تو نیند آتی ہے، اور حرام کا کھانے والا گولیاں نہ کھائے تو سو نہیں سکتا ہے. تم میری اولاد بیٹھے ہو، میں جذباتی ہو گیا ہوں. مجھے دکھ ہے کہ میرے دین کا ممبر بھی دین نہیں پیش کر. بہت کم آگ 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 آگ. تو ہمارے زوال کی وجہ سمجھو بچوں، ہمارے زوال کی وجہ یہی نہیں ہے کہ دریائے راوی خشک ہو گیا، دریائے ستلج چناب خشک ہو گیا. ہمارے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہو گئے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ حکمرانوں کی وجہ سے سب کو تباہ کر دے. ہماری پوری نسل کی اکثریت اخلاقی پستی میں جا گری ہے. اپنے نبی والے اخلاق اپناؤ. سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا. پھر دیکھنا اللہ آپ کو
اگر میری قوم کا 33 نمبر ہوتے ہیں نا، 5 نمبر 33 نمبر، 33% طبقہ بھی یہاں اس پہ آ جائے تو اللہ میرے ملک کی تقدیر بدل دے گا۔